نکاح کا مقصد جو ہے وہ شریک حیات کا ملنا بھی ہے. یعنی اگر آپ نکاح کے مقاصد پر اور اس کے فلسفے پر، اس کی لاجک پر، اس کی حکمت پر، اس کی مصلحت پر، اس کے سر اور راز پر اگر آپ غور کریں تو یہ فقط یہ ازدواجی زندگی، یہ محض ازدواجی زندگی نہیں ہے، اس کے مقاصد ہیں. اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد شریک حیات کا ملنا ہے، کہ مقصد نکاح کا شریک حیات کا ملنا ہے کہ نکاح کے ذریعے زندگی کا ساتھی ملتا ہے. زندگی کے اتار چڑھاؤ میں، نشیب اور فراز میں، اپ اینڈ ڈاؤن میں ایک دوسرے کا، میاں بیوی کے لیے بیوی میاں کے لیے سہارا ہوتی ہے، کہ میاں بیوی دونوں مل کر زندگی کے غموں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. نہ اکیلا مرد بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ اکیلی عورت بوجھ اٹھا سکتی ہے. لہٰذا زندگی کے مسائل اور وسائل کا جو بحران عدم توازن کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دکھوں کی زندگی، مشکلات کی زندگی سے نبرد آزما ہونے کے لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں. اب اگلا سوال بھی لے لیں کہ نکاح کا جو مقصد ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ ہاں، نکاح کا مقصد اولاد کا ہونا بھی ہے. تو لہٰذا اولاد کا ہونا یہ بھی میاں بیوی کی فطری خواہش ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعائیں کرتے رہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. سورہ مریم کی یہ آیت ہے کہ اے پروردگار عالم، میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میری ہڈیاں بسیدہ ہو گئی ہیں اور میرے بال سفید ہو گئے ہیں، کہ یا اللہ مجھے سہارا زندگی کا عطا فرما، وارث عطا فرما. تو لہٰذا نکاح کے مقصد ایک اولاد کا ہونا بھی ہے، نیک اولاد کی دعا مانگنا. رب حب لنا من ازواجنا من ذریاتنا، یعنی نیک اولاد، نیک ذریت، نیک بیوی مانگنا، یہ بھی حکم خدا ہے. لہٰذا نکاح کا مقصد جو ہے وہ سکون حاصل کرنا، کہ یہ بھی ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزارے، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے. اس امتحان گاہ میں حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں، ایک کبھی اس کنارے کبھی اس کنارے. حضرت خواجہ غلام فرید علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو دریا ہے وہ ایک کنارے پہ نہیں بہتا، کبھی اس منی کبھی اس منی. تو لہٰذا کبھی اللہ تعالیٰ خوشی دے کر آزماتا ہے، کبھی غم دے کر آزماتا ہے، کبھی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی بیماری دے کر آزماتا ہے. تو یہ آزمائش ہے. یہ زندگی جو ہے یہ مر مر کر جیے جانے کا نام ہے. یہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے. یہ مسلسل زندگی سٹرگل کا نام ہے. تو لہٰذا میاں بیوی دونوں مل کر حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، حالات سے نبرد آزما ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو سکون دیتے ہیں، کہ جب تھکا ماندہ مسافر مرد وہ گھریلو ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے جب گھر میں آتا ہے تو بیوی اس کو سکون دیتی ہے. تو لہٰذا نکاح کا فلسفہ جو ہے وہ اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے.